کلعدم لگانا ہے، کلعدم نہیں لگانا ہے، معاہدے کی شقیں سامنے نہیں آئی ہیں، کوئی گارنٹر ہے کہ یہ چیزیں آگے نہیں ہوں گی؟ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، گارنٹر ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے تو معاہدے کی ہیں 13 شقیں. اب وہ کیا کیا ہیں وہ چیزیں آپ کو مستقبل قریب میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. گورنمنٹ پلانز آن ڈوئنگ دس. اوبیسلی ابھی گورنمنٹ سمجھتی ہے، میں کوئی گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں، میرا تو یہ وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ان ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دینا شاید کسی انتشار کا باعث بن سکتا ہے. میڈیا میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. پچھلے معاہدے جو ہیں ان کے کاغذ ابھی تک میڈیا پہ لہرائے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے ایک تھاٹ یہ ہو کہ اس کو اندر رکھا جائے. جہاں تک ہے کہ یہ قلعدم ہے یا نہیں ہے، اس وقت تک اس کے قلعدم ہونے کا جو قانونی جو پروسیس ہے میری اطلاع کے مطابق وہ پورا نہیں ہوا ہے. جب ہو جائے گا تو میں بھی دیکھوں گا اس کو. میرا اس کے اوپر نقطہ نظر اور ہے. میں ذاتی طور پہ میری رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قلعدم جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تحریک لبیک کے ساتھ، تحریک لبیک کو قلعدم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ عجلت میں کیا گیا، وہ جذباتی فیصلہ تھا، وہ غلط تھا. آپ نے چیزوں کو غلط طرف پش کیا. آپ کا جو سوال ہے جو اس حوالے سے ہے گارنٹی کے حوالے سے، ہاں جو TLP کی طرف سے گارنٹی ہے وہ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے دی ہے. اب یہ دوبارہ اب گارنٹیز کے نا ایکٹ اس دفعہ چینج ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، لاسٹ ٹائم شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب کے اس پہ دستخط موجود تھے. بریگیڈیئر اجاز شاہ ٹھیک ہو گیا جی. اس دفعہ ادھر سے شاہ محمود صاحب ہیں اور ادھر سے مفتی منیب صاحب ہیں. انہوں نے گارنٹیز دی ہیں. اب وہ کیا لکھا گیا کیا نہیں لکھا گیا وہ ڈیٹیلز ہیں، چند دن میں سامنے آ جائیں گی. ابھی تو فی الحال میرے جیسے آدمی کے لیے جو پچھلے 10 دن سے یہی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کر کے اس چیز کو وہیں ختم کیا جائے اور اس چیز کو بڑھاوا نہ دیا جائے، میرے لیے تو یہی خوشی کی بات ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا، انتشار ختم ہو گیا، تشدد ختم ہو گیا. دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں، اگر مجھے آپ اجازت دیں 1 منٹ کی، جہاں پہ 4 حلقے کھنوانے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو رستے میں تشدد کرتے ہوئے آتے ہیں، اور یہاں SP کا کچھ لمبا ڈال کے تو آپ کے میڈیا کے سامنے اس کا جو حشر کرتے ہیں. اور پنجاب پولیس کے کتنے جوان پھٹر پڑے ہوئے تھے وہ ویڈیوز آپ کے پاس ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوتی ہے، درجنوں آدمی مار دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں کراچی کے اندر، ٹرینوں کو آگ لگا دی جاتی ہے. یہ ایک نان پولیٹیکل اور پولیٹیکل ایٹیچیوڈ ہے. جس وقت آپ کسی ریلیجیس ایشو کے اوپر کسی گروپ کو مس ہینڈل کرتے ہیں، اور مس ہینڈل کرنے کا مطلب گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا نا، آپ اجلت میں ایک معاہدہ اس پہ دستخط کرتے ہیں اسٹیٹ فنکشنری وزراء، اور پھر اس وعدے کو ایک دفعہ اس ایکسٹینشن لیتے ہیں. وزیر اعظم اس ایکسٹینشن کا TV پہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا TLP سے بات ہو گئی ہے، اس کو مہینہ ہم اور ایکسٹینشن، یعنی کہ آپ نے کہا جی اسی وعدہ تو پورا کریں گے 10 مہینہ سانو اور دے دیو. This is mishandling. It was mishandling. Yes. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اب صحیح ہو گیا. دیکھیں جی، جب شر ختم ہو، انتشار ختم ہو جائے، لوگوں کی جان میں اسلام آباد ٹیمپریری کیوں نہ دیکھیں وہ سوال میں نے آپ کے سوال کا یہ جو میں جواب دینا چاہ رہا تھا نا جی. اچھا مجھے 2 منٹ ٹیمپریری کا مطلب ایک ون لائنر. ٹیمپریری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی ہم قوم ہے، جس طرح کا ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، ساڑھے تو مستقل حل مت پوچھو تنا مستقل حل ہے. کہ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست کی ریٹ قائم ہو گئی آپ کی نظر میں؟ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا کیا جو بھی کیا، ابھی معاہدے کی شقیں بھی سامنے. سر جو پولیس جوان جو شہید ہو گئے، اب ان کے لیے کیا ہے؟ مطلب ریاست کے پاس کوئی ان کا ہے؟ کیونکہ پوری پریس کانفرنس میں میری حسرت رہ گئی یہ سننے کی کہ 2 لفظ ان کے لیے کوئی بول دے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں وہ اتنے ہی وہ بھی نبی کے ماننے والے تھے، اتنے ہی عاشق رسول تھے جتنا کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے. مگر اس کی ذمہ دار حکومت ہے. حکومت کیسے ہے کہ جس وقت آپ اپنے فنکشنریز کو ایسی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ گروپس کے ساتھ ایسے معاہدے کرتے ہیں جس کو پورا کرنے کی آپ میں سکت نہیں ہوتی، یا آپ کی حیثیت نہیں ہوتی، یا آپ اسٹریٹجیکلی اس کو سمجھتے ہیں کہ وائبل نہیں ہے، پھر آپ ان کو ان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا، اب ایک طرف وہ ہیں جن کے ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو کہ خود بھی مسلمان ہیں مگر وہ بیچارے دے آر باؤنڈ بائی دا ڈیوٹی. اب جب آپ نے باؤنڈ بائی دا ڈیوٹی بھی کر دیا، پھر آپ نے ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے. پھر آپ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں نا ایک وائلنٹ قسم کا یا اگریسو قسم کا موب آ رہا ہے، اس کے سامنے جب ایک رکاوٹ کھڑی ہے نا تو وہ اس کو ہاسٹائلی نظر آئے گی. اس کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ میرے پہ گولی چلائے گا یا نہیں چلائے گا، کیونکہ یہ میرا رستہ روکنے واسطے کھڑا ہے، میں انہوں ہٹانا ہی ہٹانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس آکورڈ پوزیشن میں ڈالنے والی پولیس کو یہ حکومت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
हुकूमत को उनको कंपनसेट भी करना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी कंपनसेट सिर्फ पैसों से नहीं की जा सकती है, मगर इसकी ज़िम्मेदार ये है। और मैं आपको बताऊं, बड़ी अनईजी सिचुएशन हो गई थी पंजाब पुलिस में, और प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई थी। आप मुझे ये देखें ना, कभी आपने ये देखा, मैंने तो माजी में नहीं देखा कि हमारे टीवी पे चला, आप लोगों के टीवी पे चला कि हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स जो हैं वो उन शहदा के घर गए हैं। मैं खान साहब से पूछता हूँ, हाँ। वज़ीर आज़म क्यों नहीं गए, उस्मान बुज़दार साहब क्यों नहीं गए, शेख रशीद साहब क्यों नहीं गए? हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स जो हैं वो जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक फोर्स का मोराल जो है वो डाउन ना हो। अच्छा, तो ये हुकूमत की नाअहली। शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो जमात है, जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कलदम नहीं है, कलदम है, बैन नहीं है। तो इसको तो हम इसको भी समझने की कोशिश करते रहे। हुकूमत ने जब इसको कलदम करार दिया या हमें बताया कि काबीना ने इसकी समरी मंजूर कर ली, क्या हुकूमत उस वक्त संजीदा थी कलदम करार देने के लिए? देखिए, वो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, उजलत का फैसला था, उस वक्त हुकूमत ने कर दिया। हुकूमत अपने एक्शंस में संजीदा होती है या नहीं होती है, वो इस हुकूमत पे तो मैं इस मामले पे किसी को समझ नहीं आती कि इनका कौन सा डिसीजन संजीदगी में लिया गया था और कौन सा गैर संजीदगी। बट एनीवे, द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट शुड बी टेकन सीरियसली, सो दे डिसाइडेड, तो वो हो गया। अब उनका एक वजीर अंग्रेजी की मार खा गया कि उसको ये, हमारे यहाँ ना अब कॉमन मीडिया में भी और पॉलिटिक्स में भी, और हम प्रोस्क्राइब्ड, कलदम, बैन, हम एक ही सिचुएशन को इन 3 अल्फाज में गिनते हैं, ठीक है जी। तो वो तो शेख साहब का बन गया उस सिलसिले में मजाक। शेख साहब बेसिकली पिंडी के रहने वाले हैं। शेख साहब के हलके में बहुत से लोग हैं जो मसलक अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, और शेख साहब बहुत से मिलादों में जाते रहे हैं, और शेख साहब जो हैं वो खड़े होके इसी तरीके लब्बैक के लिए मारो मर जाओ नबी के परवाने आ रहे हैं, इसकी बातें करते रहे। तो शेख साहब का तो आप देखते रहे ना पिछले 8-10 दिनों में हालत क्या हुई, वो बेचारा बैठा कैसे रहा, और अब भी उनका निकल जाना, शायद उस निकलने से भी कुछ जो है गेन करने की कोशिश करें कि देखो मैं तो विचों निकल गया सा। देखें, अभी तक मेरे देखने में हुकूमत उस वक्त संजीदा नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? उस वक्त कलदम करार देने में भी संजीदा नहीं थी, अदरवाइज मामला वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाती। हुकूमत तो देखें जी उस वक्त संजीदा थी, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं प्रैक्टिस यही रही है बाकी कलदम जमातों के साथ भी। हुकूमत का फैसला उजलत में था, उजलत में किए हुए फैसले खा कितने भी संजीदा हों, अल्टीमेटली उनके नतायज गैर संजीदा होते हैं। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।